بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خیال سے اکثر طلباء کو یہ حدیث یاد ہوگی، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، تو بقیہ آدھے میں باقی تمام چیزیں آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، قربانی، ذکر اور معلوم نہیں کیا کیا، بے شمار چیزیں۔ وہ تمام کی تمام چیزیں ایک طرف، اور طہارت اور پاکی و صفائی ایک طرف۔ پاکی صفائی آدھا ایمان اور باقی سب کچھ ملا کر آدھا ایمان۔ بظاہر اس پر اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ نماز سب سے زیادہ اہم ترین عبادت ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا، اس کے بعد روزے کا، پھر حج کا مقام ہے۔ تو طہارت اور پاکی و صفائی آدھا ایمان کیسا ہو گیا، جبکہ ادھر بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، وہ سب مل ملا کر آدھا ایمان، اور صرف پاکی صفائی آدھا ایمان۔ بظاہر یہ اشکال اس کے اوپر ہوتا ہے، اور اصل میں اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کو ہمارے دماغ سے سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے منشا اور آپ کے مقصود، اور آپ جس پس منظر میں جن چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کے وسیع ترین مفہوم میں کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے مطابق اگر سمجھیں تو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اب اشکال اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے پاکی صفائی کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ بہت محدود ہے۔ پاکی صفائی کیا؟ نہانا، دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کپڑے دھو لینا، یہ ہے نا، وضو کر لینا، ہم نے سمجھا یہ ہے پاکی صفائی۔ اور پاکی صفائی آدھا ایمان، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، فکر اور سارا دین ایک طرف، وہ مل کر آدھا ایمان۔ اس لیے اشکال ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہوں گا آپ کو کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے طہور کا کیا معنی مراد لیا ہے۔ وہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے گا تو سرے سے اشکال ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایمان کے لیے، دین کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک کو کہتے ہیں تحلی بالفضائل، اور ایک کو کہتے ہیں تخلی من الرذائل۔
یاد رہیں گے الفاظ؟ بڑوں کو تو یاد رہیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے بھی ہیں بہت سارے۔ ایک کا نام ہے تحلی بالفضائل اور ایک کا نام ہے تخلی من الرذائل، یعنی فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، رذائل سے اپنے آپ کو خالی کرنا۔ تحلی اس کے معنی آتے ہیں آراستہ کرنا، پیراستہ کرنا، سنوارنا، بنانا، یعنی اپنے آپ کو فضائل کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا۔ اور جو برائیاں ہیں، رذائل ہیں، قبیح باتیں ہیں، ظاہری ہو باطنی ہو، ان تمام رذائل اور فساد کی باتوں، غلط کاریوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا اور خالی کر لینا۔ پورے دین کا آپ خلاصہ نکالیں تو یہی نکلے گا، کہیں بھی چلے جاؤ۔ نماز دین ہے، کیوں؟ اسے کہ وہ فضائل میں سے، فضائل کے معنی فضیلت معاب چیز ہے، بہترین چیز ہے، اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تحلی بالفضائل۔ اس میں ذکر بھی آ گیا، فکر بھی آ گیا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، ظاہری عبادتیں بھی ہیں، باطنی عبادتیں بھی ہیں، اللہ سے تعلق بھی ہے، اللہ سے محبت بھی ہے، آخرت کا خوف بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے اخلاص آ گیا، شکر آ گیا، صبر آ گیا، ظاہری باطنی تمام اچھائیاں و خوبیاں، ان کو کہتے ہیں فضائل۔ رذائل بری باتیں، ظاہر کے اعتبار سے بری باتیں ہوں یا باطن کے اعتبار سے برائیاں ہوں، ان تمام چیزوں سے دور رہنا اور اپنے آپ کو اس سے خالی کر لینا، یہ ہے تخلی من الرذائل۔ ظاہری اعتبار سے ہو، برائی کوئی بھی ہو، اس سے پاک رہنا، مثلا گندگی ظاہری نہ ہو، پیشاب نہ لگا ہو، پاخانہ نہ لگا ہو، پسینے کی بدبو نہ ہو، منہ بھی صاف ہو، بدبو نہ آ رہی ہو، ناک بھی صاف ہو، اس کے اندر گندگی جمع نہ ہو، آنکھوں میں چیپڑے بھی نہ ہو، بغلوں کے اندر جو ہے بال بھی نہ ہو۔ یہ اس طرح کی تمام ظاہری جتنی گندگیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو صاف کرنا، اور ظاہری گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا، آنکھوں کا گناہ، دماغ جو ہے منہ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، یہ ظاہری گندگی۔ تو یہ باطنی گندگی ہے۔ ظاہری گندگی جیسے ابھی مثال دیا پیشاب پاخانہ، اسی طریقے پر اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو وہ گناہ بھی پاخانے کی طرح ہے، گندا ہے، بدبودار ہے، بڑا خبیث ہے۔ اگر ہم آنکھوں سے کریں گناہ تو بھی، زبان سے کریں تو بھی، ہاتھ پیر سے کریں تو بھی، وہ سب کے سب گندگیاں ہیں۔ اور پھر ایک گندگی دل کی، یہ تو ظاہری اعضاء سے ہونے والی گندگیاں گناہ، اور باطنی گندگیاں جیسے کہ ریاکاری ہے، نماز پڑھ رہا ہے ریا کے لیے، یہ گندگی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، گندگی۔ تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، گندگی ہے۔ عجب میں مبتلا ہو گیا ہے تو گندگی ہے۔ دنیا کی محبت دل میں آ جائے تو دل کی گندگی ہے۔ یہ گندگیاں، ان تمام گندگیوں سے، رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، یہ ہے تخلی من الرذائل۔ اب اس میں پورا دین آ گیا نہیں آ گیا؟ سوچو۔ فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، تحلی من بالفضائل، اور تمام گندگیوں، ظاہری باطنی تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، پاک کر لینا، یہ تخلی من الرذائل ہے۔ یہ دو چیزیں ملائے تو پورا دین آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ گیا؟ بے شک آ گیا۔ اب بچا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی چیز مجھے پوچھو، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یا اس میں ہے یا اس میں ہے۔ کسی کے بارے میں بھی سوال کر لو، دماغ میں جو ہے لے آؤ، وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یا تو فضائل میں ہوگا یا رذائل میں ہوگا۔
فضائل میں ہے تو آراستہ کرو، رذائل میں سے ہے تو اس کو دور کرو۔ جب یہ دو کام کر لے گا آدمی تو پورا دیندار بن جائے گا، اوپر سے نیچے تک، ظاہر سے باہر تک، ہر اعتبار سے وہ دین 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 اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے پورے دین کا خلاصہ۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب حدیث کو سمجھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ہم نے طہارت کا معنی جو لیا ہے پاکی صفائی، یہ لفظی اعتبار سے تو بالکل ٹھیک معنی ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہم نے سمجھا وہ غلط ہے۔ ہم نے صرف ظاہری طور پر پاک صاف ہو جانے کو طہارت سمجھا۔ اللہ کے نبی نے تخلی من الرذائل کے مفہوم میں اس کو استعمال کیا۔ جو دوسری بات میں نے بتائی نا، کیا؟ تخلی من الرذائل، تمام رذائل یعنی برائیوں، ظاہری باطنی گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، پاک کر لینا۔ اس معنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ اس طہارت میں یہ ساری طہارت آ گئی۔ مثال کے طور پر طہارت کا ایک درجہ ہے ظاہری طہارت، ظاہری گندگیوں سے، پیشاب، پاخانہ، پسینہ، یہ اور وہ، اس طرح کی جسمانی یا اپنے کپڑوں کی، اپنے گھر کی اور ادھر کی ادھر کی تمام قسم کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، ایک یہ داخل ہے اس میں۔ نمبر 2، ظاہری اعضاء سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ بھی طہارت ہے۔ ظاہری اعضاء کیا ہیں؟ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر اور جسم۔ ان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، پاک کرنا، یہ نمبر 2 طہارت ہے۔ پہلی تو کپڑوں کی طہارت، جسم کی طہارت، چیزوں کی طہارت، پیشاب سے، پاخانے سے، اس طرح کی چیزوں سے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ظاہری اعضاء کی طہارت، ظاہری گناہوں سے۔ آنکھ کے گناہ سے بچنا آنکھ کی طہارت ہے۔ اگر آپ آنکھ کے گناہ سے نہیں بچے، آپ کی آنکھ گندی ہے، اگرچہ آپ دھو کے اس کو صاف کر لیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑی گندی ہے۔ اگر آدمی نے اپنی آنکھ سے وہ چیزیں دیکھنی شروع کر ڈالی جو دیکھنا نہیں چاہیے، گناہ ہوا، تو سمجھو کہ اس کی آنکھ گندی، اس میں بدبو ہے۔ ہم کو اگرچہ نہ آتی ہو، لیکن فرشتوں کو پوچھو کہ اس کی گندگی کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی نے جھوٹ کہا اپنی زبان سے، زبان گندی ہو گئی، ناپاک ہو گئی۔ حدیث میں اسی لیے آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھو فرشتوں کو بدبو آ رہی ہے، آپ کو چاہے نہ آئے، مجھے چاہے نہ آئے، لیکن اللہ کے فرشتوں کو آ رہی ہے۔ بدبو اسی لیے تو آ رہی ہے کہ بدبودار چیز آ گئی آپ کے منہ میں۔ جب جھوٹ بولا، جھوٹ گندا ہے، بدبودار ہے، اس کی بدبو فرشتوں کو آ رہی ہے۔ اسی طرح ہاتھ سے، پیر سے، کسی بھی عضو سے کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ کرتا ہے آدمی، تو وہ اسی کے اعتبار سے گندا، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اس رذیلے سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ بھی طہارت کے مفہوم میں داخل ہے۔ 2 طہارتیں ہو گئی۔ نمبر 3، تیسری طہارت وہ ہے دل سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا۔ دل سے بھی بہت گناہ ہوتے ہیں، جیسے زبان سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں، کان سے گناہ ہوتے ہیں، اسی طریقے پر دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دل کے اندر تکبر آ گیا، آدمی گنہگار ہو گیا اور بدبودار بھی ہو گیا، خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، میں بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں۔ اس کا دل گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اللہ کی نظر میں وہ معتوب ہو گیا، مقہور ہو گیا، دنیا کی محبت دل میں آ گئی،
گندا ہو گیا، غفلت طاری ہو گئی دل کے اوپر، دل گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اسی طریقے پر بہت سارے گناہ ہیں جو دل سے ہوتے ہیں۔ حسد کی بیماری ہے اور ریاکاری کی بیماری ہے، کسی سے دشمنی رکھنے کی بیماری ہے، کسی سے کینہ رکھنے کی بیماری ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ، کیا کہیں، پہاڑوں سے بڑے ہیں۔ جب آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اندرونی طور پر گندا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں پاخانے کی طرح ہو جاتا ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یوں سمجھو کہ خنزیر بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اسے انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن یہ ہو گیا گندا و ناپاک اور خنزیر کی طرح۔ اللہ کی نگاہ میں بندہ گر جاتا ہے۔ تو یہ گناہ ہوتے ہیں دل سے۔ ان تمام قسم کے گناہوں کو، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دل کو ان رذائل سے خالی کرنا، یہ ہے تخلی من الرذائل کا تیسرا درجہ، طہارت کا تیسرا درجہ۔ 3 درجے ہو گئے، اب ایک چوتھا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ما سوى اللہ کی محبت سے خالی کر لینا۔ اللہ کی محبت یا اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی محبت۔ اللہ سے محبت، مثال کے طور پر نبی سے محبت، ولیوں سے محبت، دین سے محبت، دین کے شعبوں سے محبت، فرشتوں سے محبت، یا اسی طرح اور جو اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان سے اللہ کے واسطے محبت۔ ان محبتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت دل میں باقی نہ رہے۔ جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی محبت سے اپنے دل کو، سینے کو خالی کر لے، دنیا اس کے دل سے نکل جائے، اگرچہ کہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے تو میں نے جو کہا نا وہ تو گناہ کی باتیں کہی۔ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی وہ محبت ہے جو گناہ کا درجہ ہے، اس سے خالی کرنا تو دل کو ضروری ہے۔ اب جو بتا رہا ہوں وہ دنیا کی محبت کا وہ درجہ ہے جو جائز ہے۔ جائز محبت کے درجے کو بھی دل سے نکال ڈالے، اب اسے دنیا کی کوئی آرزو نہ ہو، دنیا کی کوئی خواہش نہ ہو، دنیا کی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہ ہو، اگرچہ کہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آخری درجہ ہے دل کو پاک کر لینے کا۔ یہ درجہ بہت کم لوگوں کو دنیا میں نصیب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اولیاء اللہ میں جو اس مقام کے ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ جیسے حضرت خواجہ منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا ہے شعر، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ کیا مطلب ہوا؟ کوئی تمنا نہیں ہے مجھے، اب دنیا کی کوئی آرزو نہیں، کوئی عہدہ پالوں، کوئی درجہ پالوں، فلاں چیز مجھ کو مل جائے، فلاں کھانا مجھ کو مل جائے، ایسے کپڑے مجھ کو مل جائے، ایسی چیزیں مجھ کو مل جائے۔ مل گئی وہ الگ بات ہے، لیکن میری کوئی تمنا نہیں ہے اس کی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، اے اللہ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، یعنی دل خالی ہو گیا، تخلی من الرذائل ہو گیا۔ خلوت کا لفظ یہاں آیا ہے، وہی تخلی والا لفظ۔ اے اللہ اب تو آجا اب تو تخلی من الرذائل ہو گئی، اس کا ترجمہ ہے۔ جب انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ پیش کیا تھا شعر، تو حضرت کو وجد آ گیا تھا، اور حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے تو ایسا شعر لکھا ہے کہ 1,00,000 روپے بھی میرے پاس ہوتے تو آپ کی نظر کر دیتا۔
اس زمانے میں 1 لاکھ آج کے 1 لاکھ نہیں، آج کے 1 لاکھ تو 1 لاکھ کے برابر ہے، آج کے 1 لاکھ 1 لاکھ کے برابر ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ لیکن حضرت تھانوی کے زمانے میں جو آج سے 50 60 70 سال پہلے کا زمانہ ہے، انتقال ہو گئی، ان کے 50 سال سے زیادہ ہو گئے، 60 سال کے قریب ہو گئے، اس سے پہلے پتہ نہیں کب پیش آیا تھا، تو 60 70 سال کے درمیان رکھ لیجئے ایک اندازہ۔ اس زمانے میں 1 لاکھ روپے کی قیمت آج کے حساب سے دیکھیں تو کروڑوں کے برابر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ 1 لاکھ بھی ہوتے تو تمہاری نظر کر دیتا، یعنی یوں کہہ لو 1 کروڑ بھی ہوتے تو تم کو دے دیتا۔ اب کوئی ایسا بھی ہوگا جو سوچے گا بھائی یہ اتنے شعر میں کیا ایسی بات ہے، لیکن جس کا دل نہ بنا ہو، پتھر کی سل بنا ہوا ہو، وہ تو یہی کہے گا، لیکن جس کا دل بن گیا ہو وہ کیا کہے گا، واقعی عجیب و غریب شعر ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یعنی اللہ سے کہہ رہے اللہ میں نے دل کو تمام برائیوں سے، گندگیوں سے، یہاں تک کہ تمناؤں سے، آرزوؤں سے، دنیا کی خواہشات سے، لذات سے، سب چیزوں سے خالی کر لیا ہے، اور آپ کے لیے میں نے گھر بسا دیا ہے، اس لیے آپ اس میں تشریف لائیے، یعنی اللہ آپ کی محبت عطا کر دی۔ اللہ تو نہیں آئے گا دل میں، مطلب ہے اللہ کی محبت آ جائے۔ دل میں اللہ کے آنے سے مراد ہے اللہ کی محبت کا آ جانا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث لفظاً ثابت نہیں ہے لیکن معناً ثابت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے یہ لفظاً ثابت نہیں معناً ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں کہیں نہیں سما سکتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اگر میں کہیں سما سکتا ہوں تو مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، مومن بندے کے دل میں اللہ سما جائے، کیا مطلب؟ اللہ کی محبت سما جائے گی۔ اللہ کیسا سمائیں گے؟ اللہ کی محبت مومن بندے کے دل میں سما سکتی ہے، کہیں اور نہیں۔ تو بتائے رہا ہوں کہ دیکھو یہ 4 درجے ہو گئے طہارت کے۔ طہارت کے کتنے درجے ہوئے؟ 4۔ نمبر 1 ظاہری گندگیوں اور نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا۔ نمبر 2 ظاہری اعضاء کو ظاہری گناہوں سے پاک صاف کر لینا۔ نمبر 3 دل کو، باطن کو باطنی گندگیوں اور نجاستوں سے، آلودگیوں سے پاک و صاف کر لینا۔ آخری درجہ سب سے اونچا، اللہ کی اور اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی چیزوں کی محبت کو چھوڑ کر باقی تمام محبتوں سے دل کو خالی کر کے پاک کر لینا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ 30 ساری چیزیں مل ملا کر یہ الطہور شطر الایمان کا مفہوم بنا۔ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ الطہور شطر الایمان کیا ہے؟ یہ سب چاروں مل کر یہ ہو گیا، ظاہری طور پر پاک ہو جاؤ، ظاہری اعضاء سے گناہ کو چھوڑ کر پاک ہو جاؤ، دل کو گندگیوں ناپاکیوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لو، اور دل کو تمام دنیا کی محبتوں، جائز محبتوں سے بھی خالی کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ یہ ہے الطہور شطر ایمان، یعنی ایمان کا آدھا حصہ یہ ہوا تخلی من الرذائل والا۔ اور دوسرا کیا رہا؟ تحلی بالفضائل، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ، اور پھر دل سے ہونے والی نیکیاں، اخلاص اور تواضع اور تعلق مع اللہ، صبر، شکر اور بہت ساری چیزیں، وہ سب اس میں آ گئی۔ اب دونوں کو رکھ کر آپ دیکھیے کہ الطہور شطر الایمان ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا؟ تول برابر آ رہا ہے؟ ترازو کے پلڑے دونوں طرف برابر نظر آ رہے ہیں؟ ایک طرف کیا ہے؟ طہارت، ایک طرف یہ تمام کی تمام چیزیں۔ یہاں اللہ کے نبی کا مقصود کیا؟ تخلی من الرذائل، اور ادھر سب کیا رہ گیا؟ تحلی بالفضائل۔
تو جب ترازو کے پلڑے میں ایک طرف تخلی بالرذائل کو رکھیں گے اور ایک طرف تحلی بالفضائل کو، برابر ہو جائے گا، پلڑا نہیں ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا الطہور شطر الایمان یہ ہے۔ اگر صرف آپ نہا لینے دھو لینے کو طہارت سمجھیں گے تو پھر سمجھ میں آنے کا نہیں۔ اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ طہارت کا یہ مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح تمام کی تمام گندگیوں سے پاک و صاف کر لینا۔ اب اس کی مشق کرو بھائی، کیا کرو؟ مشق کرو، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، ظاہری اعضاء کے اعتبار سے بھی، باطنی اعضاء کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف کرتے رہنے کی کوشش کرو۔ چلتے 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 یہ آپ کو الطہور شطر الایمان والا درجہ مل جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح میرا بہت پہلے ایک مضمون ہے، بیان ہوا ہے، اور میری کتاب فیضان معرفت، اس کے اندر ہے، وہ بہت لمبا ہے، وہ کئی گھنٹوں کا بیان ہے۔ یہاں اسی کی تلخیص میں نے کر دی آپ کے سامنے، طلباء کے سامنے۔ وہ تو عوامی بیان تھا، یہ تلخیص کر دی تاکہ ہمارے ذہن کے اندر اس کا مفہوم واضح طور پر آ جائے، تو اس سے انشاءاللہ سارا اشکال بھی ختم ہوگا اور آسانی سے آپ اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔